سامعین کرام السلام علیکم۔ الحمدللہ سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 40 تک کی تفسیر آپ حضرات نے سماعت کی، اور آیت نمبر 41 کا بیان، اس کے ضمن میں قلب کا بیان آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وعدے کے مطابق جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دل کی صفائی کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ بندہ خود کرے، قد افلح من تزکا، جو سورہ الاعلیٰ کے اندر ہے 30ویں پارے میں، اور دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بندہ خود کرے یا پھر پروردگار کرے۔ اب پروردگار اگر چاہے تو پھر بندہ اس راستے پر لگ جاتا ہے اور بندے کے قلب کی صفائی ہو جاتی ہے، لیکن اگر خود بھی نہ کر سکے اور اللہ بھی نہ کرے تو اب اصل موضوع اس کا آتا ہے کہ پھر دل کی صفائی کیسے ہوگی۔ تو اس کا جواب اگر ہم تلاش کریں، دل کی صفائی کیسے ہوگی اور اس کا کیا طریقہ ہے، تو آپ قرآن عظیم میں سورہ نساء پارہ نمبر 5 ہے، اس کی آیت بہت مشہور آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس کا میں نے آخری حصہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اس کو موضوع سخن بنایا ہے، اور اس کا معنی کنز الایمان میں ہے یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ کنز الایمان نے اس کا معنی کیا، سیدی اعلیٰ حضرت نے، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، واو کا ترجمہ کریں گے تو اور آئے گا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ رفیقہ، رفیق رفاقت سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ساتھی ہونا، دوست ہونا، قربت والا ہونا۔ اور ایک اور بڑا اچھا معنی آپ کو بتاؤں، اس کا معنی ہوتا ہے دوست، اور دوست کا معنی عربی میں کرو تو ہوتا ہے ولی۔ کیا ہی اچھے ولی ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ اگر اس کا معنی ہم اس طرح سے نکالیں تو یہ کیا ہی اچھے ولی ہیں۔ اب کون اچھے ہیں، اللہ کن کی بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کر رہا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اسی آیت کو پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا۔ کن کا ساتھ ملے گا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کن کا ساتھ ملے گا؟ جن پر اللہ نے فضل کیا، جن پر اللہ نے کرم کیا، جن پر اللہ نے عنایت کی، جن پر اللہ نے احسان کیا۔ اور قرآن کا ہی لفظ لیں تو جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب انعام کس پر فرمایا؟ انعم اللہ علیہم، کس پر فرمایا؟ من النبیین، یعنی انبیاء۔ کون؟ انبیاء، اللہ کے پیغمبر۔ من النبیین یعنی انبیاء، والصدیقین اور صدیق، والشہداء اور شہید، والصالحین اور اللہ کے نیک بندے۔ اللہ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یہ کیسے اچھے ساتھی ہیں، یہ کیسے اچھے رفیق ہیں، یہ کیسے اچھے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اگر کسی کو کامیابی چاہیے، فلاح چاہیے، بہبودی چاہیے، تو اسے چاہیے کہ وہ دل کی صفائی کرے۔ کیا کرے؟ دل کی صفائی کرے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کی صفائی کی ضرورت کیوں ہے؟ پہلے بھی آپ اس پہ ایک بیان سماعت کر چکے ہیں، مکمل بیان۔ آج کچھ اور اس کا موضوع ہے، دل کی صفائی کی ضرورت کیوں ہے؟ نجات اور بخشش کے لیے۔ کس چیز کے لیے؟ نجات اور بخشش کے لیے۔ نجات اور بخشش دل کی صفائی سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ آج اگر ہم جائزہ لیں، نماز پڑھو، تلاوت کرو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ ظاہری ارکان اسلام کے، اور انہی پر اسلام چل رہا ہے۔ مومن انہی کی کوشش کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، مسلمان اسی کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دل کا کیا تعلق آ گیا؟
نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، دل کا کیا تعلق آ گیا؟ یہ بہت اہم بات آج آپ کو سمجھنی ہے۔ نجات اور بخشش کے لیے سب بتاتے ہیں نماز پڑھو، سب بتاتے ہیں روزہ رکھو، سب بتاتے ہیں حج کرو، سب بتاتے ہیں زکوٰۃ دو، اور بھی دیگر اعمال ہیں، لیکن دل کی کہاں ضرورت ہے؟ دل سے کیا تعلق ہے نجات اور بخشش کا؟ یہی آج آپ انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے۔ تو دیکھیے قرآن عظیم میں سورہ بقرہ پہلا ہی پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 34، جہاں اللہ نے ذکر فرمایا ہے شیطان کا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کہ آدم کو سجدہ کرو، إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب اصل بات آتی ہے ابا واستکبرا، دو چیزیں اللہ نے بتائی۔ پہلی چیز ابا، ابا کا معنی منکر ہوا، دوسری چیز واستکبرا، دوسری چیز واستکبرا، تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور کافروں میں ہو گیا، یعنی اس کو لعنتی ہونے کے لیے، کافر ہونے کے لیے، بھٹکنے کے لیے، راندہ درگاہ ہونے کے لیے، جنت سے بے دخل ہونے کے لیے، مخالف پیغمبر ہونے کے لیے، اللہ کا حکم نہ ماننے کے لیے، حکم کی عدولی کرنے کے لیے دو چیزیں اس کے سامنے آئی۔ ایک تو یہ تھی کہ وہ منکر ہوا، منکر انکار کرنے والا، واستکبرا، دوسری چیز تکبر۔ اب انکار کرنا ظاہری شکل ہے، یعنی اس نے ظاہر میں انکار کیا، منع کر دیا، میں سجدہ نہیں کرتا۔ اور کیوں نہیں کرتا؟ آپ ڈیپلی دیکھیں اس کو، کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کے اندر تکبر آیا۔ وجہ کیا آئی؟ تکبر، انکار کیا، گھمنڈ اس کو لوگ کہتے ہیں، غرور بھی کہتے ہیں، مغروریت بھی کہتے ہیں، انا بھی کہتے ہیں، تکبر کے بہت سارے معنی ہیں۔ اس نے تکبر کیا۔ اب تکبر جب اس نے کیا تو ظاہر میں انکار تھا، باطن میں تکبر تھا، دل میں۔ ظاہر میں انکار زبان پر میں نہیں کرتا، اور دل میں تکبر، دو چیزیں۔ اب جو تکبر ہے وہ باطنی شے ہے، کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے، اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ دو چیزیں، اور اللہ نے صرف ظاہر کا بیان قرآن میں نہ کیا، قرآن پڑھو، ابا واستکبرا، انکار کرنے والا بھی ہوا اور تکبر کرنے والا بھی ہوا، دونوں چیزیں رب نے ظاہر فرما دی۔ اس نے زبان سے منع کیا، یہ تو زمانہ جان لے گا، لیکن جو دل میں چھپا ہے وہ کوئی نہ جانے گا۔ رب نے وہ بھی بتا دیا کہ اللہ دل میں چھپی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، اور یہ اس کے دل میں چھپا تھا، لہٰذا اس نے یہ دو عمل کیے۔ اسی وجہ سے، ان دو اعمال کی وجہ سے یہ راندہ درگاہ ہوا، یعنی لعنتی ہو گیا۔ اور تکبر، انا، بغض، کینہ، حسد، نفرت، نفاق، یہ سب دل کی کیفیتوں کا نام ہے۔ کس چیز کا؟ کسی کے اندر تکبر آئے گا، کوئی دیکھے گا اسے؟ نہیں، نظر نہیں آتا۔ دولت آ گئی، مال آ گیا، سب کو دکھ جائے گا۔ کل تک سائیکل پر گھوم رہا تھا، آج موٹر سائیکل آ گئی، پھر کار آ گئی، سب کو پتہ چل جائے گا، مال آ گیا۔ لیکن تکبر دل میں آیا، کسی کو پتہ نہ چلے گا۔ انا دل میں آئی، پتہ نہ چلے گا۔ ریا دل میں آئی، پتہ نہ چلے گا۔ نفرت دل میں آئی، پتہ نہ چلے گا۔ طمع دل میں آئی، پتہ نہ چلے گا۔ انانیت آئی، پتہ نہ چلے گا۔ بغض آیا، پتہ نہ چلے گا۔ کینہ آیا، پتہ نہ چلے گا۔ یہ سب حالت قلب ہے، احوال قلب ہے، جو ظاہر نہیں ہوتا، اندر رہتا ہے، باطن میں رہتا ہے، چھپا رہتا ہے، لیکن یہ اندرونی اتنی خطرناک بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان بیماریوں کو مرض قرآن میں فرمایا۔ یہ بیماریاں ہیں جو دل میں پنپتی ہیں، جب یہ پروان چڑھ جاتی ہیں تو
تو پھر ویسے ہی بندہ لعنتی ہو جاتا ہے جیسے شیطان لعنتی ہو گیا۔ کس طرح سے؟ شیطان کی طرح سے۔ اندر کی خرابیاں ہیں، اوپری خرابی الگ ہے، وہ زمانے کو نظر آ جائے گی۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، دنیا کہہ دے گی دیکھو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھا، دنیا کہتی رہے گی روزہ نہیں رکھتا، حج زکوٰۃ سب دکھے گا، لیکن اندر دل میں جو خرابی ہے، جو کمی ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ اب اس کی صفائی کا کیا طریقہ ہے؟ انا دل میں آ گئی، بیماری ہے، کیسے جائے گی؟ تکبر آ گیا، کیسے جائے گا؟ اور ایک اور خاص بات آپ سن لیں کہ یہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں، دل کی خرابیاں، یہ سامنے والا ہی نہیں بلکہ جس کے اندر ہے اسے بھی نظر نہیں آتا۔ انا خود بندے کو نظر نہیں آتا، تکبر خود بندے کو نظر نہیں آتا، نفرت خود بندے کو نظر نہیں آتی، حسد خود بندے کو نظر نہیں آتا، کینہ خود بندے کو نظر نہیں آتا، تو وہ ان سے بچے گا کیسے؟ کیسے ان سے پار پائے گا؟ پہلا طریقہ میں نے بتایا تھا، قد افلح من تزکا، خود اپنی صفائی کرے، اور مکمل آپ نے بیان سنا، لیکن یہاں تو روز ہی نفرتیں آ رہی ہیں، روز ہی بغض آ رہا ہے۔ کسی کو اللہ نے دولت دی، دولت اس کے پاس آئی، گھر اس کا بنا، گاڑی اس کے پاس آئی، نفرت اس بندے کو ہو گئی، نفرت اس بندے کو ہو گئی۔ کسی نے اچھا لباس پہنا، خریدا اس نے، بنایا اس نے، پہنا اس نے، نفرت اس کو ہو گئی۔ نہ جانے کیا لوگوں کو تکلیف ہے، نفرت دلوں میں آ جاتی ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن میں قلب کا کئی بار ذکر آیا، کئی بار قلب کا، لفظ قلب سے جو حرف جڑ کر بنے ہیں، قلب، دل، اس کا کئی بار ذکر آیا، اور ظاہر جو سامنے ہے، اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھیں تو دل جو ہے وہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان بھی کیا اور ظاہر کا بھی کیا۔ ظاہر ظہور اظہر سے بھی آتا ہے، اور ظہرا اس سے بھی آتا ہے، جو ظاہر ہے۔ یہ ظاہر کا بیان پورے قرآن میں 27 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ ظاہر کا، اور 2 مرتبہ اظہر آیا، اس کا مطلب بھی ظاہر ہے، اور دونوں کو اگر کیلکولیشن کر کے جوڑ کر ملا کر دیکھیں تو 27 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 29 مرتبہ قرآن عظیم میں ظاہر کا ذکر آیا، لیکن لوگ قلب کو بھولے ہوئے ہیں۔ قلب کا ذکر قرآن میں 124 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 124 مرتبہ قلب کا ذکر آیا۔ اب اگر ظاہر زیادہ طاقتور ہوتا تو اللہ قرآن میں ظاہر کا زیادہ ذکر فرماتا۔ اگر ظاہر کی زیادہ ضرورت ہوتی، زیادہ حاجت ہوتی، تو بندے کے لیے اس کا ذکر زیادہ کیا جاتا۔ اللہ نے ظاہر کا ذکر 29 مرتبہ، ظاہر 27 اور اظہر 2 مرتبہ، کل 29 مرتبہ کیا، اور قلب کا ذکر 124 مرتبہ کیا۔ یعنی کہ بندے ظاہر کو کتنا ہی سوار لے، جب تک باطن نہ سوار لے گا، نہ تجھے فلاح ملے گی، نہ کامیابی ملے گی، نہ نجات ملے گی، نہ بخشش ملے گی۔ اب اگر تجھے بخشش کا پروانہ چاہیے تو ظاہر پر توجہ کم دے اور باطن پر توجہ میں اضافہ کر دے، تو تجھے نجات بھی مل جائے گی اور بخشش بھی مل جائے گی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے، بڑا اچھا آپ کا قول ہے۔ اسی ضمن میں آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر کو زیادہ نہ سنوارو۔ کیا فرماتے ہیں؟ زیادہ نہ سنوارو ظاہر کو۔ آج کل تو حالات ہی کچھ ہو رہے ہیں، پہلے تو پھر بھی یوں تھا کہ بھائی عورتیں ظاہر کو سنوارتی تھی، بیوٹی پارلر ان کے ہوتے تھے۔ آج کل تو جینٹس کے بھی بیوٹی پارلر ہیں، اور عورتوں سے زیادہ خرچہ جینٹس چہرے کو سنوارنے پر کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم، ظاہر پر زیادہ توجہ مت دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو مٹی میں ملنے والا ہے، جسم جو ہے مٹی میں ملنے والا ہے، اور آپ فرماتے ہیں باطن کو سنوارو کیونکہ تمہاری روح کی ملاقات پروردگار سے ہونے والی ہے۔ ذرا بلند آواز میں کہو،
मुलाकात होने ही वाली है, कोई नहीं रोक सकता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स को मरना ही है, मौत का मज़ा चखना ही है, मुलाकात होनी ही है। लिहाजा ज़ाहिर की जगह बातिन पर तवज्जो ज़्यादा दी जाए, लेकिन कैसे संवारें? ना तो अना दिल से जाती है, ना मैं दिल से जाता है। इंसान थोड़ा सा इल्म पाकर खुद सब कुछ हो गया, थोड़ा सा माल पाकर खुद शहंशाह हो गया, थोड़ी सी इज्जत पाकर सबसे बड़ा इज्जतदार बन जाता है खुद में, अंदर में। दूसरों से नहीं पूछता, दूसरों से पूछेगा तब पता चलेगा कि क्या तेरी हैसियत है, क्या तेरी औकात है, क्या तेरी हालत है। खुद ही सब कुछ हो गया खुद में। ये मैं जो उसके अंदर है, या मेल जो उसके अंदर है, नफ़रत जो उसके अंदर है, अना जो उसके अंदर है, बुग़्ज़ जो उसके अंदर है, निफाक जो उसके अंदर है, और ये सब चीज़ें जब मिल जाएं तो ये जामा पहन लेती हैं कुफ्र का। और उसका जवाब उस आयत में मैं दे चुका हूँ, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, और काफिरों में हो गया। वजह दो बताई अल्लाह ने, ज़ाहिर एक ख़राब था और बातिन एक ख़राब था। ज़ाहिर ये ख़राब था कि उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया, मुनकिर हुआ। बातिन एक ख़राब था कि अंदर तकब्बुर था। एक ख़राबी थी ज़ाहिर में और एक बातिन में, दोनों का मजमुआ जब बना वकाना मिनल काफिरीन, तो काफिरों में हो गया। यहाँ तो लोगों के दिलों में हज़ारों नफ़रतें बैठी हुई हैं, हज़ारों बुग़्ज़ बैठे हुए हैं, हज़ारों कीने बैठे हुए हैं, हज़ारों नफ़रतें बुग़्ज़ कीनों का मजमुआ बैठा हुआ है, अनानियत बैठी हुई है। फिर अब ये कैसे निजात पाएगा, कैसे बख्शिश पाएगा? तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वह हसुना उलाइका रफ़ीक़ा, ये क्या ही अच्छे साथी हैं। कौन साथी हैं अच्छे? अल्लाह ताला ने अंबिया का ज़िक्र फरमाया इसी आयत में, सिद्दीकीन का ज़िक्र फरमाया, शुहदा का ज़िक्र फरमाया, सालिहीन का ज़िक्र फरमाया। बड़ी अच्छी बात आप सुनने जा रहे हैं, पेशगी में सुभान अल्लाह कहो। बड़ी अच्छी बात। आज जब कोई औलिया अल्लाह के दरबार में जाए, मान लीजिए कोई शहीदान करबला शरीफ के यहाँ पहुँचा, इराक़ के अंदर। सवाल ये आता है, भाई वहाँ जाने से क्या होगा? कोई गया अजमेर मोहल्ला गरीब नवाज के पास, वहाँ जाने से क्या होगा? कोई गया मदीने शरीफ में, वहाँ जाने से क्या होगा? ये सब दुनिया से गए। हाँ, इनकी ताज़ीम थी दुनिया में, अब ये गए, अब ताज़ीम भी गई, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। ये सवाल आता है, आज वो ही जवाब। ये मेरी ज़बान से नहीं, कुरान से है। कहाँ से है? कुरान से है। वह हसुना उलाइका रफ़ीक़ा, और ये क्या ही अच्छे साथी हैं, कितने अच्छे साथी हैं। अब अल्लाह इनका ज़िक्र फरमा रहा है, इनमें अंबिया का ज़िक्र आया, सिद्दीकीन का, सालिहीन का, शुहदा का, 4 ज़िक्र आए, 4 ज़िक्र। उन लोगों का कहना है जिंदा थे तो तुम फैज़ ले लेते, अब तो वो चले गए, अब वहाँ जाने से कुछ न मिलेगा। तो इन 4 नामों में शुहदा किसको कहा जाता है? शहीद कौन होते हैं? वो होते हैं जो दुनियावी जिंदगी को छोड़कर आखिरत की जिंदगी इख्तियार करते हैं, जाहिरन कत्ल कर दिए जाते हैं, वो शुहदा होते हैं। रब फरमाता है कितने ही अच्छे साथी हैं ये शुहदा, यानी कि दुनिया से पर्दा करने के बाद भी अगर कोई चाहे तो इनका साथ इख्तियार कर सकता है, यानी दुनिया से जाने के बाद भी इनका साथ इख्तियार कर सकता है। अल्लाह फरमाता है। और शुहदा, भाई नबी की बात हो तो नबी तो बाहयात की बात है, सिद्दीक की बात हो बाहयात की बात है, सालिहीन की बात हो बाहयात की बात है, लेकिन यहाँ तो बात शुहदा की भी आई है। और शहीद तो उसी को कहा जाता है जिसने जान दे दी हो। हासिल कलाम हो गया कि जान देने के बाद भी जो अल्लाह के हुजूर पहुंच जाए वो तुम्हारा साथी हो सकता है और अच्छा साथी हो सकता है, यानी तुम उन्हें अल्लाह का वली कहकर उनसे फैज़ हासिल कर सकते हो। ये यहाँ इस आयत में बताया गया, वह हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। और इनसे, अल्लाह वालों से दिल की सफाई, जो मैंने मौजू छेड़ा है, आज इस पर आखिरी गुफ्तगू आप समाअत कर रहे हैं मेरी जानिब से। ये मौजू आखिर नहीं है, सिर्फ जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं
کہ دل کی صفائی خود بھی نہ کر سکے، اللہ بھی نہ کرے تو اب کون کرے؟ اب کون کرے؟ تو ایک بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ الانطاکی، اور اس کو جو ہے السلمی میں روایت کیا گیا ہے، حضرت عبد الرحمن نے روایت کیا ہے السلمی کے اندر۔ حضرت عبداللہ انطاکی جو بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے 5 طریقے بتائے دل کی صفائی کے۔ کتنے؟ 5 طریقے۔ پہلا طریقہ انہوں نے بتایا مجالست الصالحین، اور یہی قرآن نے یہاں فرمایا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ مجالست الصالحین کا معنی ہے کہ اللہ کے صالحین بندوں کی صحبت اختیار کرنا، اس سے تمہارے دل کا میل پاک ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا۔ دل کی صفائی کے لیے مجالست الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ اب یہ نیک لوگ اگر دنیا میں ہوں تو بھی ان کے ساتھ رہو، اور پردہ کر جائیں تو ان کے مزارات پر حاضری دو۔ جیسے یہ دنیا میں رہتے ہوئے فیض بانٹتے ہیں، ایسے ہی پردے میں رہ کر مزار سے فیض بانٹا کرتے ہیں۔ اسی کو مجالست الصالحین کہا گیا، اور رب نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی بہترین، کیا ہی بہتر، کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ یہ طریقہ ہے دل کی صفائی کرنے کا، اور یہ لوگ ہیں اللہ والے جو آپ کے قلب کی حالت کو بدل سکتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں، برائیاں آپ کے اندر ہیں، وہ سب باہر نکال سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ، 5 طریقے میں نہیں بتاؤں گا، اتنا وقت نہیں ہے کہ مکمل گفتگو کی جا سکے، لیکن جو آپ کے مطلب کی بات ہے، 2 باتیں، ایک تو یہ کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، اور دوسرا طریقہ آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھے فکر کے ساتھ، قرأت القرآن بالتفکر، تفکر کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، اچھے خیالات کے ساتھ، اس کے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، یعنی جس عمل میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن عظیم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہی وہ طریقہ ہے جو ناپاک دلوں کو پاک کر دیا کرتا ہے، ناپاک قلبوں کو ستھرا کر دیا کرتا ہے۔ یعنی قرآن میں غور و خوض کرنا، اس میں تفکر کرنا، اس میں ڈوب جانا تمہارے قلب کو پاک کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہی بزرگوں میں ایک بزرگ تھے، نجات کیسے ملے گی، جن کو بہلول دانا کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں بڑا مشہور واقعہ بہلول دانا، نام بہلول دانا، دانا کا مطلب سمجھدار، اور دنیا انہیں پاگل، مجنوں اور دیوانہ کہتی تھی، اور نام بہلول دانا کہتی تھی۔ بڑے تعجب کی بات ہے، جس کو دیوانہ بھی کہا جا رہا ہے اور سمجھدار بھی کہا جا رہا ہے۔ دیوانہ اپنی عقل سے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ سمجھدار بڑا سمجھدار ہے۔ عربی زبان تھی ان کی۔ کون سی زبان؟ عربی زبان۔ کوئی جب سوال کرتا تو قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیتے، سامنے والے کو معلوم ہی نہ چلتا، نہ جانے کیا بول گئے۔ حقیقت میں وہ ایسا نسخہ بتاتے تھے جس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہوتا۔ حضرت بہلول دانا اتنے پاکیزہ بزرگ، مجذوب تھے، اپنے حال میں مست رہتے، دریا کنارے گھروندے بنا رہے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت بہلول دانا کا۔ ہارون رشید بادشاہ کی بیوی زبیدہ خاتون گزری، انہوں نے دیکھا تو بہلول دانا گھروندے بنا رہے ہیں ریتی مٹی سے، جیسے بچے کھیلتے ہیں، اور بناتے بناتے زبیدہ خاتون آئی، آ کر دیکھا تو یہ تو ان کے کام میں مست ہیں۔ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ آپ نے یوں نظر اٹھائی اور فرمایا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کہاں بنا رہا ہوں؟ جنت میں۔ اب دیکھو اللہ والوں کی شان، اللہ تعالیٰ اتنی باریک بینی اپنے خاص بندوں کو دے دیتا ہے کہ جنت ان کے ہاتھوں میں آ جایا کرتی ہے، ہاتھوں میں جنت آ جایا کرتی ہے۔ کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ زبیدہ خاتون نے کہا اچھا بیچو گے؟ کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، کتنے درہم، کتنے دینار، کتنا اس کا قیمت کیا ہے؟ کہا کہ 1 دینار دے دو۔
ٹھیک ہے لو 1 دینار دے دیا. بعض روایتوں میں کم زیادہ ہو سکتا ہے، وہ آپ توجہ نہ دینا، لیکن رقم ادا کی. انہوں نے یوں کر کے ہاتھ پھیرا اور جو بنایا تھا محل ہاتھ سے، مٹی سے، ریت سے، اس کو بگاڑ دیا. یہ چلی گئی. ان کے شوہر ہارون رشید بادشاہ خواب دیکھا، رات کو جنت میں سیر کر رہے ہیں. ایک محل دیکھا جس پر بڑے بڑے حروف سے سونے کے حرفوں سے لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون. دیکھا اور سوچا کہ اچھا زبیدہ خاتون، یہ تو اپنا ہی گھر ہے. فوراً اندر داخل ہونے لگے. دروازے پر دربان کھڑا تھا. کہا کہاں جاتے ہو؟ کہ اندر جاتا ہوں، میرا گھر ہے. کہ نہیں، تم نے دیکھا نہیں نام کس کا لکھا ہے؟ کہ زبیدہ کا لکھا ہے. زبیدہ میری ہی تو بیوی ہے. کہ بیوی دنیا میں تھی اور دنیا میں تم اس کی ملکیت کے مالک تھے. یہ جنت ہے، جس کا نام لکھا ہے وہی گھر میں داخل ہوگا، وہی گھر میں داخل ہوگا، تم داخل نہیں ہو سکتے. اب رات گزری، ہارون رشید بادشاہ نے دیکھا کہ نام زبیدہ کا لکھا ہوا تھا. جیسے ہی آنکھ کھلی، بیوی کو اٹھایا، اٹھو اور چلو وہ مجذوب کے پاس کہ جس نے تمہیں جنت میں محل دیا ہے. بہت ڈھونڈا بہلول دانا کو، بہت ڈھونڈا. آخرکار ملاقات ہو گئی. ملاقات ہوئی. کہا وہی مٹی کے گھروندے بنانا. اللہ والے اپنی کاریگری الگ کرتے ہیں. زمانہ کچھ اور دیکھتا ہے، وہ کچھ اور دیکھتے ہیں. دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے. بہلول دانا گھروندے بنا رہے ہیں. کہا ہارون رشید بادشاہ نے محل بیچتے ہو؟ یوں دیکھا، پھر دیکھا کہ ہاں بیچتا ہوں. کہ کیا قیمت لوگے؟ آدھی سلطنت. کیا کہا؟ کہتے ہیں اچھا اتنی جلدی بھاؤ چڑھے، ایک ہی دن میں. کل تو میری بیوی کو 1 دینار میں بیچ دیا اور مجھ سے آدھی سلطنت مانگ رہے ہو. ایک دن میں اتنا پراپرٹی کا انکریز ہونا، اتنا بڑھ جانا اس کی ویلیو کا، آج تک تو سنا نہ تھا. ایک دن میں سلطنت پر قیمت آ گئی. بہلول دانا جواب دیتے ہیں تیری بیوی نے جو محل مجھ سے خریدا تھا وہ محل بے دیکھے خریدا تھا، اور تو جنت میں محل دیکھ کر آ رہا ہے، اس لیے اس کو 1 دینار میں بیچ دیا. تجھ سے سلطنت مانگی جا رہی ہے، تجھ سے سلطنت مانگی جا رہی ہے. یہ بہلول دانا جو بزرگ تھے. اب دیکھیے جو اصل بات بتانا ہے آپ کو، جنت پانے کے لیے کتنی نمازوں کی ضرورت ہے پوری زندگی، جنت پانے کے لیے کتنے روزوں کی ضرورت ہے پوری زندگی، جنت پانے کے لیے کتنی عبادتوں کی ضرورت ہے پوری زندگی، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا، یہ سب شامل ہے. تب نجات ملے گی، بخشش ملے گی، جنت ملے گی. لیکن بہلول دانا نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے محل کو ہاتھ سے مٹا کر بتا دیا، اے زبیدہ اب تک جو تجھ سے گناہ ہوئے تھے وہ میں ہاتھوں سے مٹا رہا ہوں اور تجھے جنتی بنا رہا ہوں. یہ اللہ والوں کا ساتھ ہوتا ہے جو اپنی نظر کرم سے انسان کی زندگی کو بدل دیا کرتے ہیں. یہی طریقہ ہے دل کی صفائی کا. خود نہ کر سکے، اللہ بھی نہ کرے تو اللہ والوں کو تلاش کریں، کہاں ہیں، ان سے ملیں، ان سے ملاقات کریں. ہو سکتا ہے وہ آپ کی ایک ملاقات، آپ کا ایک لمحہ کے لیے ملنا، آپ کا ایک گھڑی کے لیے ان کا ادب کرنا، احترام کرنا، آپ کی تمام زندگی کی عبادتوں پر بھاری پڑ جائے اور وہ گناہ جو ہو چکے ہیں وہ بخشوانے کے لیے کافی ہو جائے. یہی سبق اللہ نے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا میں دیا ہے. کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. اسی لیے ہم اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے خاصان خاص بندوں سے فیض حاصل کرتے ہیں. آخری بات سن لیں آپ کہ یہ فیض پانے کا طریقہ، دل کی صفائی کتنی ضروری ہے یہ تو آپ نے سن لیا، لیکن یہ فیض پانے کا طریقہ بہت سارا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ پوری زندگی رہیں تب آپ کو فیض ملے گا، نہیں.
یہ نسبت، یہ صحبت، جیسے آپ نے بہلول دانا کا ذکر سنا تو ظاہراً صرف ذکر سنا، لیکن اس کی اصلیت آپ دیکھیں گے تو آپ بہلول دانا کے قریب پہنچ گئے۔ کہاں پہنچے؟ ان کے قریب پہنچ گئے۔ غریب نواز کا ذکر سنو تو ان کے قریب پہنچ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنو تو ان کے قریب پہنچ گئے، اور یہ قریب پہنچنا ہی ان سے فیض حاصل کرنا ہے، اسی کو ذکر کیا گیا۔ اور جب قرآن کو تفکر سے پڑھو گے تو تم بندوں کی صحبت میں نہیں بلکہ اللہ کے کلام کی صحبت میں ہو جاؤ گے، اور وہ بندہ جو اللہ کے کلام کی صحبت میں ہو گیا انشاءاللہ یقین کامل کر لو اس کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا اور باطن بھی پاک ہو جائے گا۔